بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم علم کلام کی ضرورت و اہمیت کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے علم کلام کی تعریف اور اس کے موضوع یعنی سبجیکٹ میٹر کے اوپر بات کی تھی، جہاں ہم نے یہ واضح کیا کہ علم کلام کا موضوع معلوم یعنی آبجیکٹ آف نالج کا اس اعتبار سے مطالعہ ہے کہ کیسے وہ عقائد اسلامیہ کے اوپر دلیل بن جاتے ہیں، انہیں ثابت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پوری ایکٹیویٹی کا کوئی مقصد ہے، کچھ حاصل ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی علم کی غایت یا منفعت سے مراد کیا ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تین کانسیپٹ کو بریفلی سمجھنا چاہیے، وہ ہے غایت، غرض اور منفعت۔ کسی شے کی جو غایت ہے اسے اس کا آؤٹ کم کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی دوسری شے پر مرتب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص درخت اگائے تو اس کی غایت ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی اگر پتا بھی ہو سکتا ہے کہ پتے اگاتے ہیں، یا مثال کے طور پر اس سے پھل حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پھل کا جو آخری اینڈ ہے درخت کا، یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کی غایت ہے، یہ اس پر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کو فاعل کی نسبت سے دیکھا جائے، یعنی درخت کی نسبت سے نہیں، وہ شخص جس نے اس کو اگایا ہے، تو اب پھل کا حصول اس کی نسبت سے غرض کہلاتا ہے۔ یعنی غرض انٹینڈڈ آؤٹ کم کو کہتے ہیں کسی فعل کے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے درخت اس لیے اگایا کہ وہ پھل سے فار ایگزامپل اچار بنائے گا یا کوئی چٹنی بنائے گا، یا وہ براہ راست کھا لے گا، یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے گا، تو ہم کہیں گے یہ اس کی غرض ہے۔ لیکن درخت اور پھل کا جو تعلق ہے اس کو غایت کہیں گے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی لیں کہ اگر کوئی شخص عمل کرے، اینٹیں اٹھا کے یوں لگانا شروع کر دے، تو اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک عمارت تعمیر ہو جائے گی۔ یہ غایت ہے اس عمل کی، یعنی اس ایکٹ کا اینڈ پروڈکٹ یہ چیز ہوگی کہ عمارت تعمیر ہو جائے گی۔ لیکن یہ عمارت جس نے بنائی ہے، جب اس کی جہت سے عمارت کو دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ اس کی غرض مثال کے طور پر یہ ہے کہ انسان کو شیلٹر پرووائڈ کرے گی، سایہ پرووائڈ کرے گی، اس میں وہ رہ سکے گا، یا کوئی اور اس کی غرض بھی ہو سکتی ہے اس کو بنانے کے پیچھے۔ تو غرض جو ہے یہ غایت کے مقابلے میں تھوڑا سا خاص تصور ہے، یہ انٹینڈڈ آؤٹ کم ہے۔ اس کے مقابلے میں منفعت جو ہے وہ غرض سے بھی خاص تصور ہے اور زیادہ پرٹیکولر ہے۔ وہ اس جہت سے کہ کبھی کسی چیز کی، کسی فعل کی جو غرض ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی طرف طبعاً انسان کا میلان نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی کوئی اس کو انٹینڈ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خدا نخواستہ چھری لے کر اپنے ہاتھ پر زور سے کاٹ لے اس کو، تو ہم کہیں گے کہ اس کی غرض جو ہے وہ اپنی ہلاکت ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے یا گلے پہ پھیر لیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی غرض ہے۔ لیکن اس کو ہم منفعت نہیں کہیں گے، کیونکہ انسان عام طور پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کو پسند نہیں کرتے، یا اس کی طرف انسان کا طبعی رجحان نہیں ہے، کیونکہ انسان اذیت سے بالعموم بچنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ غرض تو ہے لیکن اس میں منفعت نہیں ہے۔ تو منفعت وہ غرض ہے جس کی طرف طبعاً میلان ہو انسان کا۔ تو درخت سے پھل کا حصول، پھل کھانے کے لیے، تو ہم کہیں گے کہ اس میں منفعت بھی ہے اور غرض بھی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، تو ہم کہیں گے کہ یہ کسی فاعل کا انٹینڈڈ آؤٹ کم تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو منفعت نہیں کہیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ منفعت، غرض اور غایت کے درمیان عموم اور خصوص کی ایک نسبت ہے کہ سب سے عام تصور غایت ہے کہ یہ آؤٹ کم ہے، اس کے بعد غرض ہے، یہ انٹینڈڈ آؤٹ کم ہے، اور منفعت جو ہے وہ کسی شے سے حاصل ہونے والا فائدہ یا وہ فائدہ ہے جس کی طرف طبعاً انسان میلان رکھتے ہیں۔ یہاں ہم اپنی بات کو آسان رکھنے کے لیے غایت اور غرض کو مور اور لیس ایک ہی معنی میں استعمال کریں گے۔ علم کلام کی غایت کیا ہے؟ علم کلام کی غرض کیا ہے؟ اس سے مقصد کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ کیا اس سے حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم ائمہ اسلام سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، مثال کے طور پر علامہ تفتازانی لکھتے ہیں کہ عقائد اسلامیہ پر دلائل کے ذریعے ایسے یقین کا حصول
کہ جو شک میں ڈالنے کے باوجود شک میں نہ پڑے، یعنی انسان کو ایسا تیقن، ایسا یقین حاصل ہو جائے عقائد اسلامیہ پر، یہ علم کلام کی غایت ہے، یہ اس کی غرض ہے کہ آخر میں انسان اس لائق ہو جائے۔ اسی بات کو علامہ عز الدین ایجی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ علم کلام کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو انسان کو اس چیز پر قدرت عطا کرتا ہے، اس میں استطاعت پیدا کرتا ہے، صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ عقائد اسلامیہ کا اثبات کر سکے، اس سے دلیل کے ذریعے، حجتوں کے ذریعے سے، اور شبہات کو وہ رفع کر سکے۔ تو علامہ عز الدین ایجی نے علم کلام کی تعریف ہی یوں کی ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے تو تعریف یہاں پر حقیقی وصف کی بنیاد پر نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو تعریف کی بحث میں بھی بتایا تھا کہ کبھی کسی شے کی تعریف اس کے ذاتی وصف سے ہوتی ہے۔ ذاتی وصف سے مراد وہ وصف ہے جس کے بغیر اس کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اس شے کا آپ تصور ہی نہیں باندھ سکتے۔ اور کبھی اس کے ذاتی وصف سے نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کسی شے کے موضوع سے ہو جاتی ہے، کبھی اس کی غرض سے ہو جاتی ہے، کبھی اس سے حاصل ہونے والے خاص نفع سے ہوتی ہے جو اسی کے ساتھ متعلق ہو اور کسی اور شے سے حاصل نہ ہو سکے۔ تو کبھی تعریف یوں بھی کر دیتے ہیں، اب اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ رسم ہے، تعریف نہیں ہے۔ بہرحال تو علامہ عز الدین ایجی نے علم کلام کی جو تعریف کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ غرض کے پرسپیکٹو سے کی ہے، اس کی غایت کے پرسپیکٹو سے کی ہے کہ اس سے آخر میں حاصل کیا ہوتا ہے، یہ کس چیز کی صلاحیت انسان میں پیدا کر دیتی ہے۔ تو جو انہوں نے بات کہی وہ یہ ہے کہ علم کلام وہ علم ہے جس سے انسان عقائد کے اوپر ایسا یقین حاصل کر لیتا ہے جس میں دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پازیٹیولی اسرٹ کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر، اور نیگیٹیولی اوائڈ کرتا ہے ان شبہات کو جو غلط دلائل کی بنیاد پر اس کے یقین کے اندر تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی بات کو امام غزالی رحمہ اللہ نے الاقتصاد میں یوں دو پہلوؤں میں بیان کر دیا ہے کہ علم کلام کا مقصد آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی دعوت دینا دلائل کے ساتھ، الدعوت الی الحق بالبرہان، اور آپ کہتے ہیں یہ دین کے بہت اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ شکوک کا ازالہ کرنا، شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، باطل نظریات کا کو رفع کرنا۔ تو آپ کہتے ہیں ازالت الشکوک فی اصول العقائد، اور وہ کہتے ہیں یہ بات جو ہے واجبتن، یہ ازالہ کرنا واجب ہے۔ باطل نظریات اگر دین اسلام کے حق عقائد کے اوپر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو امت مسلمہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر خاموشی اختیار کرے۔ بنیادی بات یہ ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو یہ علم کلام کی غرض و غایت ہے کہ یہ انسان کے اندر ایسا یقین پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا منفعت کیا ہے؟ علم کلام کا فائدہ حصول کیا ہے؟ یعنی منفعت، جیسے میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا خاص ہے غایت کے مقابلے میں یا غرض کے مقابلے میں۔ تو علامہ تفتزانی شرح المقاصد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علم کلام کی منفعت معاش اور معاد دونوں کی بہتری ہے۔ معاش کی بہتری کا مطلب ہے دنیا کی زندگی کی بہتری، اور معاد کی بہتری کیا ہے کہ انسان آخرت کے اندر نجات حاصل کر لے، انسان اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائے اور وہ سعادت کی منزلوں کو پا سکے۔ تو آپ دیکھیں اس میں بھی دونوں پہلو علامہ تفتزانی نے بیان کر دیے کہ دنیا میں اس کی منفعت اس پہلو سے ہے کہ شریعت اگر میزان ہے، وہ پیمانہ ہے جو حقوق اور فرائض کی درست تقسیم بیان کرتا ہے انسانوں کے درمیان، کہ انسان اپنا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ روابط کیسے قائم ہونے چاہیے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے۔ اگر دین ان تمام چیزوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تو اس پر عمل کون کرے گا؟ ظاہر ہے اس پر وہی شخص عمل کرے گا جو دین اسلام کو حق سمجھتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر دلیل قائم کرنا، ہم نے آپ کو بتایا، یہ علم کلام کا بنیادی موضوع ہے، اور اس کی جو پریزمپشنز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر بھی دلائل قائم کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت پر اسی شخص کے قدم جمیں گے جو اسلام کو حق دین سمجھتا ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتا ہو۔ تو دنیا میں اگر قیام عدل اور انصاف اور انسانی تزکیہ یہ کوئی مقاصد ہیں،
تو ہم کہتے اور ان کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو اسلام بتاتا ہے، تو یہ تبھی قابل عمل ہوگا جب کوئی شخص ان دلائل کے ذریعے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک پہنچ جائے۔ تو یہ علم کلام کی دنیا کے اعتبار سے منفعت ہے، اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر آخرت کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین لانے پر موقوف ہے تو وہ شخص بدبخت ہوگا جو اس نتیجے تک نہ پہنچ سکے دلائل کے ذریعے۔ تو علم کلام انسان کی دنیا کو بھی سنوارنے والا علم ہے اور آخرت کو سنوارنے والا بھی علم ہے۔ یہاں ناظرین یہ بات مختصراً آگے بڑھنے سے پہلے غور کیجئے کہ علامہ تفتزانی علم کلام کی منفعت میں دنیاوی سعادت، دنیا کی کامیابی اس کو بھی لا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دنیا کے تمام روابط سے متعلق، دنیا کی میری جو زندگی ہے اس سے متعلق مجھے احکام دیتا ہے، حقوق و فرائض کی تفصیل دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک سیکولرانہ سا تصور دین کا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بالکل ایک ایلین تصور ہے۔ یہ ہمارے نہ ائمہ کلام کے لیے کوئی مانوس بات ہے اور نہ ہی ائمہ اصول کے لیے ہے، کیونکہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے اصول کے اندر بالکل بنیادی پریمس کے طور پر بات کھڑی ہوتی ہے۔ عملی زندگی یعنی پریکٹیکل ریزن جب گائیڈنس حاصل کرنے کی بات کرتی ہے تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس عبارت کے اندر بھی یہ بات گندی ہوئی ہے جو علم کلام کا ایونچوئل منفعت ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، علم کلام کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہمیں غرض و غایت پتہ چل گئی علم کلام کی کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس علم کی اہمیت کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اس کی غرض و غایت ہی اہمیت کو بتانے والی ہے، لیکن ہم یہاں اس پر کچھ اضافی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص امام غزالی اور امام رازی رحمہ اللہ نے جس طرح سے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، ہم ذرا ان پہلوؤں کو یہاں کھولنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جانیے کہ علم کلام سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ دیکھیں کسی چیز کی اہمیت اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم مقرر ہوا ہے۔ تو علم کلام کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ تمام ائمہ دین نے بیان کیا ہے کہ علم کلام جو ہے فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کمیونل آبلیگیشن ہوتی ہے، یعنی مسلم معاشرے کی بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو سیکھیں اور اسے سکھائیں۔ یعنی کم از کم اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہر قصبے، ہر معاشرے، ہر شہر، ہر آبادی کے اندر کم از کم ایک ایسا ماہر ہونا چاہیے جو دین کے عقائد کا اثبات کرنا جانتا ہو دلائل سے اور باطل نظریات کا رد کرنا جانتا ہو۔ ظاہر ہے یہ میں نے ایک کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ یہ تو کم سے کم شرط ہے، کیونکہ اگر ایک بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن زیادہ براڈ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر قصبے میں اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس ضرورت کی کفایت کرنے والے ہوں۔ اب وہ کتنے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، یہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی، مینز آف کمیونیکیشن کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے شہر جس کی آبادی کروڑوں میں ہو، لاکھوں میں ہو، ظاہر ہے اس کے لیے ایک دو کی بات نہیں ہوگی، وہاں یہ تعداد جو ہے سینکڑوں میں چلی جائے گی یا ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے، کروڑوں والے شہر کے اعتبار سے چلی جائے۔ اپنے زمانے کے اعتبار سے علماء اس کی کچھ نہ کچھ مقدار اور حد بندی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ریلیٹیو ٹو سوشل سرکمسٹینسز ہیں۔ مثال کے طور پر علماء نے کسی دور میں یہ بات لکھی کہ اتنی مسافت کے بعد ایک ایسے عالم کا ہونا لازمی ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر نکلے تو سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب تک وہ کسی ایسے عالم کو پا لے جو اس کے اس شبے کا ازالہ کر لے، جو اس کو اسلام کی جو اصول ہیں اس کے بارے میں لاحق ہو گیا کسی کی بات سن کر یا اس کے ذہن میں خیال آ گیا ہے ایسا، تو وہ کہتے ہیں یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ریلیٹیو ہے، آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی فرق ہے اور ہم مینز آف کمیونیکیشن ہمارے پاس زیادہ تیز رفتار آ گئے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ جی اتنا فاصلہ ہو یا اتنے وقت کے بعد پالے، یہ معیار اب بدل جائے گا۔ اور یہ معیار ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے، یہ فیسیلیٹیٹنگ ہوتے ہیں سوشل سرکمسٹانسز کے اعتبار سے، ضرورت پوری کرنے کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ظاہر ہے یہ ڈسٹینشل اعتبار سے اس چیز کو بیان نہیں کریں گے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام فرض کفایہ ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ علم کلام فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم اہم ہے۔ بات یہ کہ تمام دینی علوم کا حکم یہی ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ علم تفسیر بھی فرض کفایہ ہے، علم حدیث بھی فرض کفایہ ہے، علم فقہ بھی فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ سارے مسلمانوں پر یہ واجب تھوڑی ہے کہ وہ مفسر بنیں گے، وہ محدث بنیں گے، وہ فقیہ بنیں گے۔ تو جس طرح دین کے باقی تمام علوم
یا فزکس ہے یا اور بھی اس طرح کے علوم ہیں، ہمارے علماء نے ان کو بھی فرض کفایہ لکھا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو مسلمانوں کو اغیار کا بالکل ان کے آگے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہ بنا دیں، اس طرح کے ان کے پاس بالکل وسائل موجود نہ ہو، مسلمانوں کو فقیر ہو جانا شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ جو علوم ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح علم کلام بھی یہ فرض کفایہ ہے، یہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ اس کا ایک پہلو یہ دیکھیں کہ علم کلام بنیادی طور پر اصول ہیں، دین کے یہ اصول ہیں، اور ہر ملت اپنے اصولوں کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ اس پر ایفرٹ کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک غفلت کا اور لاپرواہی کا اور بے قدری کا رویہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی بس یہ تو علم کلام کو یا ایسے ہی مشگافیاں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو علم کلام کے سبجیکٹ میٹر کو نہیں جانتے، اس کے اسکوپ کو نہیں جانتے، اس کی غرض و غایت کو نہیں جانتے۔ اور ہماری ناقدری کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جامعات میں جا کے فلسفے ڈپارٹمنٹس کے مثال کے طور پہ 4 سال کے جو BS کے پروگرامز ہیں ان کی کورس آؤٹ لائنز پڑھیں، جا کے کریکلم پڑھیں، تو آپ کو نظر آئے گا 1 یا 2 کورس پڑھاتے ہیں اسلامک فلسفی پر، اور اس کا کبھی کنٹینٹ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی رچنس ہے، وہ بہت ہی لو لیول پر ہم پڑھا رہے ہیں، ہم اپنا ہی علم نہیں پڑھا رہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم 4 سال ایک بچے کو سکھاتے ہیں سب کچھ فلسفے میں، نہیں ٹھیک سے سکھاتے تو اپنی روایت نہیں سکھاتے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے مدارس کے اندر بھی اب یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ علم کلام کو غیر ضروری علم سمجھتے ہوئے یا تو اسے کم کیا جا رہا ہے یا اس کو ایسے ہی بائی سائڈ لائن کے سبجیکٹ کے طور پر گزار کر آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، اور گویا یہ رویہ عام ہے کہ یہ شاید بس غیر ضروری علوم ہے، جبکہ ہمارے ائمہ دین اس کو مزید کیسے دیکھتے ہیں اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو وہ اس کو فرض کفایہ کہہ رہے ہیں۔ اب کچھ اسپیسیفکلی یہ بات کرتے ہیں کہ علم کلام کی فضیلت کے پہلو کیا ہیں، اس کی شرف کے کیا پہلو ہیں۔ تو کسی بھی علم کے شرف کے جو پہلو ہیں اگر ہم اس کو تھیورائز کرنے لگیں تو ہم کہیں گے کہ ایک پہلو کسی علم کی فضیلت کا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے آبجیکٹ آف نالج، یعنی اس کے معلوم کے اعتبار سے اس کو دیکھیں کہ اس کا معلوم کتنی فضیلت والا ہے۔ دوسرا پہلو کسی علم کی فضیلت کا اس کے نوور، اس کے عالم کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت یا اس کی نجات یا اس کی کامیابی کے حصول میں اس کا کتنا کردار ہے، کیونکہ جو علم کسی کامیابی یا کسی مقصد کے حصول میں جتنا زیادہ ضروری ہو وہ اتنا اہمیت والا ہو جاتا ہے اس عالم کے نزدیک۔ اور تیسری چیز، علوم کی جو آپس میں باہمی نسبت ہے، اس نسبت میں، اس تعلق کے اندر کوئی خاص علم کس جگہ کھڑا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے ریلیٹیو ٹو ادر نالج، تو یہاں سے اس کی شرف کا، اہمیت کا ایک اور پہلو نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ علم کلام کی فضیلت کا معلوم کے اعتبار سے کیا یعنی مقام بنتا ہے، تو علم کلام کا معلوم کیا ہے اب آپ غور سے دیکھیں۔ علم کلام کا معلوم ہے ذات باری کے وجود اور اس کی صفات اور افعال پر دلائل قائم کرنا، کہ ذات باری کی صفات اور افعال اور اس کا ہونا۔ اب ذات باری سے بحث کرنے والا علم ہے اس کی صفات اور افعال سے، تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی اور زیادہ اہم شے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی وہ خالق جس نے پوری کائنات بنائی ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ اہم شے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو چونکہ اس علم کا معلوم سب سے اہم ہے، اس لیے امام راضی کہتے ہیں کہ یہ علم دیگر تمام علوم کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور اسے یوں بھی دیکھیے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے، احادیث میں ان کے خصوصی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، یا اسی طرح وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا گلدستہ بیان ہوا ہوتا ہے، ان کی بہت اہمیت ہے، حدیث میں ان کے فضائل آئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں قرآن مجید کے جو احکام سے متعلق آیات ہیں ان کے ایسے فضائل نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی قرآن ہی کی آیات ہیں۔ مثلا قرآن میں آیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو جو ہے حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن احادیث میں اس آیت سے متعلق کوئی خصوصی فضیلت ویسی ہمیں دکھائی نہیں دیتی جیسے سورہ اخلاص کی کوئی فضیلت ہے۔
تو کیوں ہے سورہ اخلاص کے بارے میں یہ فضیلت؟ اس لیے کہ اس کے اندر براہ راست اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام کا بیان ہے، تو وہ بھی اگرچہ ذات باری سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن ذات باری کی صفات کو جو اس سے ذات نسبت ہے وہ اس کو افعال کو اس کے ساتھ نسبت ویسی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ علم زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں افعال عباد کے جو احکام ہیں اس سے بحث نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اس کا معلوم سب سے اہم ہے، اس لیے یہ سب سے اہم علم ہے۔ کسی علم کی اہمیت میں دوسرا پہلو، جیسا میں نے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس علم کو اس کے سبجیکٹ کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے نوور کے اعتبار سے دیکھیں، تو اس کے نوور کی کامیابی میں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سوچیں کہ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ ہاتھی اپنی زندگی کتنے سال گزارتا ہے آن این ایوریج، وہ کتنے بچے دیتا ہے، وہ کہاں کہاں رہتا ہے، کتنے بجے صبح اٹھتا ہے، رات کو کتنے بجے سوتا ہے، ایک دن میں کتنی گھاس کھا جاتا ہے، یا چھپکلی کے بارے میں کوئی تحقیق کر لے کہ وہ کس طرح اپنے گھر بناتی ہے، کس طرح راستے تلاش کرتی ہے، سردیوں میں کیسے زندگی گزارتی ہے، یہ بھی علم ہے، اس کا معلوم بھی ہے، کچھ آبجیکٹ آف نالج اس کا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک طبیب ہے اور وہ انسانی بیماریوں کا علاج جانتا ہے، یا مثال کے طور پہ آج اگر کوئی شخص کینسر کی بیماری کا ایسا علاج دریافت کر لے جو سہولت والا ہو، سستا ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ زیادہ بڑا ڈاکٹر ہے، یہ زیادہ بڑا عالم ہے، یا اس کی بات زیادہ اہم ہے۔ ہم اس کی بات کو کس وجہ سے اہم کہہ رہے ہیں بنسبت ہاتھی کی زندگی کے بارے میں جس کو احوال معلوم تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھی کے احوال جاننے سے میری دنیا کی زندگی کی کامیابی اتنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یا میری زندگی کی بہتری میں اتنی بہتری نہیں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ایک انسانی جسم سے بحث کرنے والا طبیب میری زندگی میں کوئی بہتری لا سکتا ہے یا مجھے آسودگی فراہم کر سکتا ہے، تو طبیب میری حاجت کو چونکہ زیادہ پوری کرنے والا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے علم طب کو بنسبت ہاتھیوں کے علم کے مقابلے میں زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں اس کی۔ تو اب آپ سمجھیے کہ علم کلام کی حاجت مجھے کیا ہے، تو اس کے کہتے ہیں نا الاشیاء تعرف بازدادہا، کہ اشیاء اپنی اپوزٹ سے، اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اب آپ یوں سوچیں کہ علم کلام کی میں جو درست عقائد ہیں اس کی ضد کیا ہے؟ کفر اور بدعت، اور کفر کا انجام ابدی عقاب ہے خدا نخواستہ، اور بدعت کا انجام نتیجہ جو ہے وہ، یا جو فسق فی العقیدہ ہے اس کا نتیجہ انسان کی موقت یعنی کچھ وقت کے لیے عقاب ہے۔ تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو خسارہ ہیں۔ تو علم کلام وہ علم ہے جو میری آخرت کی سعادت اور نجات میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کہ اگر میں ان نتائج تک نہ پہنچا جہاں تک یہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے تو میری ابدی زندگی خطرے کا شکار ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے سب سے اہم ہے کہ آخرت میں میری نجات کا باعث ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے، دنیا میں معاش کی بھی بہتری کے لیے یہ ضامن بنتا ہے اس طور پہ کہ اگر میں اس صحیح راستے سے ہٹ گیا تو جو شریعت کا میزان اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے، میں اس سے ہٹ جاؤں گا اور میری دنیا بھی تباہ ہونے کا پھر خطرہ ہے۔ میں ایسے نظریات کو، ایسے افعال کو کرنے کی کوشش کروں گا جس میں یا شارٹ رن میں یا لانگ رن میں یا امیڈیٹلی مجھے یا میری نسلوں کو کوئی نقصان لاحق ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں نا، انسان، جیسے ہم نے یہ عبارت پیچھے دیکھی تھی، علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ علم کلام کے ذریعے سے انسان دنیا میں جو انسانوں کے روابط، ایسے روابط جس کے نتیجے میں اس کی اپنا بھی یعنی فائدہ ہو اور انسانی نسلیں جو آگے ہیں وہ پرپیچویٹ ہوں، وہ یعنی بقا کے ساتھ مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ سب صحیح فیصلوں کے اوپر جو شریعت نے مقرر کیے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ وہ شخص کرے گا جو اس کو پہلے حق مانتا ہو۔ تو علم کلام میری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا علم ہے، تو اس اعتبار سے یہ سب سے اہم ہے۔ علم کلام کی اہمیت کا جو تیسرا پہلو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی علم کو اس جیسے دیکھوں کہ وہ علوم کی باہمی نسبتوں میں وہ علم کہاں کھڑا ہوا ہے، وہ باقی علوم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے امام غزالی کا ایک اقتباس اپنے پہلے لیکچر میں پیش کیا تھا، جہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ علم کلام آج کے دور میں کیسے متعلق ہے۔ اب وہ
کوڈ جو ہے وہ زیادہ اپنے صحیح کنٹیکسٹ کے اندر یہاں پلیس ہو گیا ہے۔ دیکھیں امام غزالی کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم کلام بنیادی طور پر تمام دینی علوم کی بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ تمام علوم علم کلام کے اعتبار سے جزیات ہیں، یہ کلی ہے، یہ وہ یونیورسل اور فاؤنڈیشن یا اصول یا پرنسپل فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے پھر جزیات ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی اگر علم کلام کے اصولوں کا اثبات نہ ہو، ان کا حق ہونا ثابت نہ ہو، تو جو اس کے تحت جزیات ہیں جیسے علم تفسیر ہے وغیرہ، وہ بھی کبھی ثابت نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ کنٹینجنٹ ہے، اس پر ان کا ٹروتھ ان پہ کنٹینجنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں امام غزالی کی یہ عبارت ہے المستصفیٰ کتاب سے، اگر ہم اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تمام علوم دو اقسام کے ہیں، علوم عقلیہ جیسے کہ حساب، طب وغیرہ، اور آپ کہتے ہیں اس کتاب میں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کیونکہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، کیونکہ جن کو یہ دینی علوم کہا جا رہا ہے یہ وہ علوم ہے جس کے نتیجے میں کوئی حکم شرعی مقرر نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں علوم دینیہ، یعنی وہ علوم جن کا براہ راست حکم شرعی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جیسے کہ کلام ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم باطن ہے، یعنی وہ علم جو قلوب کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنے سے متعلق ہے۔ ان دو میں سے ہر علم پھر دو قسم کا ہے، کلی و جزئی، یعنی یونیورسل سے بحث کرنے والا، پرنسپل سے بحث کرنے والا، اور پرٹیکولر سے بحث کرنے والا۔ آپ کہتے ہیں دینی علوم میں کلی علم کی حیثیت علم کلام کو حاصل ہے، جبکہ اس کے سوا فقہ، اصول فقہ، حدیث و تفسیر، سب دیگر جو علوم ہیں وہ جزئی نوعیت کے ہیں، کیونکہ مفسر جو ہے مثال کے طور پر جو تفسیر سے بحث کرتا ہے وہ خصوصی طور پر کتاب الہی کے معنی پر غور کرتا ہے۔ جو محدث ہے اس کا کام صرف حدیث سے متعلق امور پر بحث کرنا ہے۔ فقیہ کا غور و فکر مکلفین کے افعال سے متعلق ہے۔ اصول فقہ کے ماہر کا کام شرعی احکام کے دلائل سے بحث کرنا ہے۔ یہ متکلم ہے جو دین کے سب سے عمومی اصولوں سے بحث کرتا ہے۔ پس علم کلام جمیع علوم دینیہ کے اثبات کی کنجی ہے اور اس کی نسبت سب علوم جزیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الغرض علم کلام رتبے میں سب سے اعلیٰ علم ہے کہ اسی کی بدولت تمام جزئی علوم کی جانب سفر ممکن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے جنرل پرنسپل ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا آگے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کو امام راضی یوں بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب نہایت العقول میں۔ آپ کہتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ علوم یا دینی ہے اور یا غیر دینی، وہ فرق اسی اعتبار سے جو میں بیان کر چکا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دینی علوم کو دیگر پر فضیلت حاصل ہے۔ سب دینی علوم کی صحت علم کلام پر موقوف ہے، کیونکہ جب تک یہی ثابت نہ ہو کہ اس عالم کا ایک بنانے والا ہے جو حی، عالم و قادر ہے، تو بھلا ایک مفسر و محدث و فقیہ کے قدم ان علوم پر کیسے جمیں گے؟ یعنی جب تک یہی ثابت نہ ہو جو امام راضی کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنسپل ہی ثابت نہیں ہوا، تو اس کی طرف سے ایک حکم آ گیا ہے، پھر اس کی شرح ہونی ہے جس کو علم تفسیر اور حدیث اور فقہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ثابت ہو جائیں گے، اس پہ کیسے قدم جمیں گے کسی کے؟ پس جب ثابت ہوا کہ دیگر دینی علوم اس خاص جہت میں اس علم کے محتاج ہیں، تو یہ علم کلام کی دیگر علوم پر فضیلت کا ایک پہلو ہے۔ ناظرین اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ علم کلام کو امام غزالی اور رازی جیسے ہمارے نابغہ شخصیات جو ہیں وہ کس اعلیٰ مرتبے پہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کو آپ یوں بھی دیکھیں کہ علم کلام اس اعتبار سے بہت قریب چلا جاتا ہے فلسفے کی اس برانچ کے جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قریب چلا جاتا ہے اس معنی میں کہ وہاں بھی ہم وجود بحیثیت وجود سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، وجود بینگ qua بینگ۔ تو علم کلام کا موضوع بھی وہ ہائیسٹ آرڈر جنرل پرنسپل ہوتا ہے جو سارے پرنسپلز کو جس نے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آپ مثال سے اگر بات سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سوچئے، یا فقہ کی پہلے مثال لیں۔ فقہ کے کئی ابواب ہیں، ہر باب کے اندر کئی طرح کے مسائل ہیں۔ وہ ہر باب کے مثال کے طور پر طہارت کا اگر آپ باب لیں تو وہاں پر ایک مسئلہ ہے وضو کرنے کا، ایک مثال کے طور پر تیمم کرنے کا ہے۔ اب یہ بہت سارا اس طرح کے احکامات ہیں، غسل کے مسائل ہیں، یہ سارے احکام ظاہر ہے الگ الگ نوعیت کے ہیں، لیکن ان سب کو ہم کہیں ان کا ایک کامن ڈینومینیٹر ہے، وہ کیا ہے؟ طہارت۔ ان کو ہم نے طہارت کے باب میں جمع کیا۔ پھر ہم نے کہا بھائی نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج اور نکاح، طلاق اور سیر اور اس طرح کے تمام چیزوں کو ہم نے فقہ میں جمع کیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ ہم نے کہا ان سب کا ایک کامن ڈینومینیٹر جو سب میں کامن ہے، جو سب
کے لیے ٹرو ہے وہ ہے کہ یہ سب عملی نوعیت کے شریعت کے احکام ہیں. تو یہ اب آپ سمجھیں کہ میں نے ایک بڑا غبارہ، ایک بڑی اپر ٹرپ بنائی عمل ہونے کی، شرعی عمل ہونے کی، جس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. اب آپ سوچیں کہ کیا اس سے بڑا بھی کوئی اپر ٹپ ہے جس کے اندر سب چیزیں جمع ہو سکیں؟ تو وہ ہے بیسیکلی بینگ کا. مثال کے طور پر اگر یہ لیپ ٹاپ ہے، میں ہوں، یہ کیمرہ ہے، تو اب آپ ایسی، یہ جانور ہے، یہ ساری چیزوں میں اگر آپ جمع کرتے چلے جائیں کیا چیز ہے آپ آخر میں دیکھیں گے جو سب میں کامن ہے، جو سب کے لیے ٹرو ہے. جب کامن ہونے سے میری مراد ہے یہ وہ اسٹیٹمنٹ جو سب کے لیے ٹرو ہے، تو وہ یہ ہے یہ سب ہیں. ہویت، ازنس، یہ سب کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کامن ہے. تو علم کلام بیسیکلی اس ہائیسٹ آرڈر ٹپ جس نے سب جزیات کو گھیرا ہوا ہے، وہاں اس سے پہلے میں پرنسپل سیٹ کر کے نزول کرتا ہوں جزیات کی طرف. تو اب آپ سمجھیں کہ اگر میری اپر ٹپ ہی غلط میں نے سیٹ کی ہوئی ہے تو جزیات میں ٹیڑھ آ جائے گا، خرابی آ جائے گی. اور وہ اپر ٹپ، وہ سب سے جنرل پرنسپل جو سب کے لیے ٹرو ہے، وہ سب سے پہلے یونیورسلی صحیح گراؤنڈ پر کھڑا ہونا ضروری ہے. اور اگر وہیں خرابی پیدا ہوئی، اگر کسی کا نبی ہونا ہی صادق نہیں ہوا، مثال کے طور پر ثابت نہیں ہو سکا، یا مثال کے طور پر خدا کا ہونا ثابت نہیں ہو سکا، تو علم تفسیر اور علم حدیث تو بعد کے سبجیکٹ ہیں، یہ اس کے بعد بحث آئے گی. تو اس لیے آپ دیکھیں امام غزالی، امام رازی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام علوم کی کنجی ہے، اس بات کی فاؤنڈیشن ہے، یہ اس علم کی اہمیت ہے. چوتھی بات اس ضمن میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ بیسیکلی یہ تیسری سے ہی جڑی ہوئی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علم کلام کی اہمیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ معلوم کے اعتبار سے کتنا اہم ہے، وہ عالم کے اعتبار سے کتنا اہم ہے. وہ معلومات جو مختلف آبجیکٹس آف نالج، یعنی جو سب میرے پاس بہت سارے علوم بن گئے ہیں، ان کی باہمی ترتیب میں کہاں ہے. تو اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ علم کلام کا ایک جہت یہ ہے کہ یہ مجھے معلومات جو یعنی مختلف علوم ہیں ان کی شرح کے کنسسٹنٹ پرنسپل فراہم کرتا ہے. تو آپ چاہیں تو اس کو چوتھا پہلو بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام عقائد کی تشریح اور نئے پیش آنے والے مسائل جنہیں نوازل کہتے ہیں، ان کے حل کے لیے ہمیں اصول فراہم کرتا ہے. یہ علم کلام کا چوتھا پہلو ہے جو اس کو ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے دیگر تمام علوم سے. جب ہم نے کہا کہ یہ نصوص کی شرح کے ہم اہم اصول فراہم کرتا ہے، تو اس سے ہماری مراد مثال کے طور پر یہاں ہم آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ علم کلام نص کے ساتھ کس کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے. لیکن یہاں اگر میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں بات سمجھانے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ آیات متشابہات ہیں، مثلا اللہ کا ید ہونا ہاتھ، یا مثال کے طور پر اللہ کے لیے عین ہونا آنکھ، یا اللہ کے لیے وجہ ہونا چہرہ وغیرہ. تو کیا ہم ان امور کو اس کے ظاہر پر معمول کریں گے یا نہیں؟ تو محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے، اس کا پیمانہ چاہیے. تو علم کلام مجھے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ وہ شے جس میں حدوث کا پہلو ہو، وہ ذات باری کے لیے اگر بیان ہو جائے نص کے ظاہر میں، تو ہم اس کے ظاہری معنی کو نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدوث مخلوق کی صفت ہے، حادث ہونا مخلوق ہونے کی پہلی علامت ہے. تو اس لیے ہم وہ تمام آیات جن کے اندر ظاہری معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی کیفیات ثابت ہو رہی ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر تفویض معنی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اسے لوٹا دیتے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ جیسا ہے، یا اس کی آنکھ ہمارے آنکھ جیسی ہے. ان اعضاء کے اعتبار سے ایکسٹینشن آف باڈی جیسے ہوتی ہے تین جہت میں، ایسی چیزوں کا ہم اللہ کے لیے کوئی اس بات نہیں کرتے. تو یہ اس بات کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہراً نصوص کے اندر تو وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کے ظاہری معنی کو ہٹا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی اصول چاہیے کہ کن چیزوں کے ہم ظاہری معنی کو لے لیں گے، کن کی نہیں لیں گے. تو وہ اصول حدوث ہے. اور جہاں وہ حدوث نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت کا اس بات، اللہ تعالیٰ کے لیے ارادے کا اس بات، تو یہاں چونکہ کوئی حدوث پیدا نہیں ہوتا، تو ہم ان کو ان کے ظاہری معنی پہ لے لیں گے. تو اگر علم کلام کسی کو صحیح سے نہیں آتا، اس نے سیکھا نہیں ہے، تو وہ ان نصوص کو بھی اس کے ظاہر کے اوپر جاری کر دے گا جہاں پر وہ نہیں ہونے. اسی طریقے سے عموم قدرت کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن ہم نے دلیل عقلی سے یہ جان لیا کہ شے کا مطلب یہ کہ اطلاق تو ذات باری پر بھی ہوتا ہے.
تو کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر بھی قادر ہے کہ اس معنی میں کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور طرح بنا دے معاذ اللہ؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جنرلائز کرتے ہوئے یہ مطلب پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس آیت میں جو لفظ شے ہے وہ اگرچہ اپنے عموم کے اعتبار سے اس پر محمول ہو سکتا ہے کہ شے میں خدا بھی ہو، لیکن دلیل عقلی جو کہ قطعی ہے اس سے یہ تخصیص ہو گئی۔ تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو خود اپنا مقدور نہیں بناتے۔ اب یہ دلیل عقلی سے طے ہوا ہے، اور یہ دلیل عقلی ظاہر ہے ہمیں علم کلام کی جو دلیل حدوث ہے اس میں بحث کر کے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی کئی اور مثالیں، مثال کے طور پر قرآن مجید کی بعض آیات سے ایسا لگتا ہے اس کے ظاہر سے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی چاہنے والے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن بعض سے ایسا لگتا ہے کہ انسان مکلف ہے، افعال کی نسبت بندے کی جانب ہے، تو کیا ان میں کوئی تضاد ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ اس کو پھر کس اصول پر حل کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے؟ تو بعض لوگ جبریہ مذہب کی طرف نکل گئے، بعض بالکل قدریہ مذہب کی طرف نکل گئے، انہوں نے اللہ کے پرائر علم کا بھی انکار کر دیا۔ ہم انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ مکاتب فکر کیسے پیدا ہوئے ابتدائی صدیوں میں۔ معتزلہ نے اس میں ایک پوزیشن لی، اور ان تمام بحثوں میں اہل سنت نے ایک موقف اختیار کیا کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے۔ اب ان نصوص کو کسب کے اوپر پڑھنا ہے یا انسان کی خلق کے اعتبار سے پڑھنا ہے کہ انسان خود خالق ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے مجھے اصول چاہیے، اور وہ علم کلام مجھے فراہم کرتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ علم کلام کا عقیدے کے ساتھ وہی تعلق ہے جو اصول فقہ کا مطلب عملی مسائل کے ساتھ ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ علم کلام ایک ایسا مشترکہ لسانیاتی فریم ورک فراہم کرتا ہے، کامن یعنی اپسٹیمولوجیکل اینڈ لنگوسٹک فریم ورک مجھے دیتا ہے، جس کے ذریعے سے میں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، چاہے وہ دوسرا اسلام کے اندر ہی کوئی دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے یا اسلام سے باہر کوئی غیر ہے، یعنی یہ وہ کامن لینگویج ہے جس کے ذریعے سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں۔ علماء اسلام جو مختلف یعنی دیکھیں نا کہ جب تک اصطلاح اور معنی اور الفاظ کے جب تک یہ طے نہ ہو کہ ہم کوئی لفظ بول کر کیا مراد لیں گے، علم بول کر کیا مراد لیں گے، عقل بول کر کیا مراد لیں گے، وجود بول کر کیا مراد لیں گے، حدوث بول کر کیا مراد لیں گے، حادث کے لیے محدث کو کس طرح دیکھیں گے، جب تک یہ پورا ایک فریم ورک ہے، یہ مطلب ایک نیٹ ورک آف پروپوزیشنز ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک لسانیاتی یعنی سسٹم بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ جب تک وہ شیئرڈ اسمپشنز ہوں تو اس وقت تک بات کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن اگر ایک اسمپشن بیچ میں وائلیٹ ہو جائے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ آسان بات سمجھیں کہ اگر میں کسی سے کہوں پنکھا چلاؤ اور وہ شخص اٹھ کے پنکھا چلا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ فرض کیا کہ جیسے میں نے کہا پنکھا چلاؤ وہ پنکھے کو جانتا ہے، اور میں نے جب اسے کہا چلاؤ تو وہ اس کو چلانے کو جانتا ہے، اور جب میں نے کہا پنکھا چلاؤ اور اس شخص نے اٹھ کر پنکھا چلا دیا تو اس کا مطلب ہے وہ شخص بھی یہ فرض کر رہا ہے کہ حکم دینے والا پنکھے کا مطلب وہی سمجھتا ہے جو حکم ریسیو کرنے والا سمجھ رہا ہے، اور چلانے کا مطلب وہی سمجھ رہا ہے جو پنکھے کے حکم دینے والا اس کو دے رہا ہے۔ اگر یہ میوچل اسمپشن شیئرڈ نہ ہو اس لنگوسٹک سسٹم کے اندر، تو میں کسی کو کہوں پنکھا چلاؤ اور وہ بیٹھا رہے تو وہ کہے گا سر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پنکھا کسے کہتے ہیں۔ تو یہ شیئرڈ اسمپشن دونوں پارٹ کے اوپر جب یہ ٹرو ہوتی ہے تب جا کے ایک سکسیسفل کمیونیکیشن ہوتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے علم کلام وہ فریم ورک ہے جہاں مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہوتے ہیں اسلام کے، وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں عقائد کی موضوع کے اوپر۔ جیسے فقہ ایک ایسا ہی لنگوسٹک فریم ورک ہے، اصول فقہ ایک لنگوسٹک فریم ورک ہے، اور جب میں اغیار سے بحث کرتا ہوں تو چونکہ میں اپنے سسٹم کو پہچان چکا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم ایسے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے یہ اصول ہیں، آپ آئیے ہم سے بات کریں، ہمارے سسٹم کے اندر آ کے بات کریں، اور آپ کا اگر کوئی الگ سسٹم ہے جو ہمارے اصولوں کے ساتھ ٹکراتا ہے جا کے، تو ہم تمہارے اصول کو پھر دیکھیں گے کہ ہمارے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے۔ اگر وہ اصول ہی ایسا ہے جو بالکل ہماری نظر میں گمراہ کن ان معنی میں ہے کہ وہ مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، تو ہم اس اصول کی سسٹم کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ جو لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں نا اپنا اصول سیکھے بغیر دوسرے کے اصول کے اندر جا کے گفتگو کریں، وہ اکثر ٹریپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر اس سسٹم کے اپنی کچھ ایگزیمز ہوتے ہیں ان معنوں میں کہ وہ کچھ چیزوں کو بدیہی ٹروتھس کے طور پہ لے رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک بدیہی ٹروتھ ہے،
اگر کسی شخص نے ایک ایسا علمیاتی سسٹم بنا دیا جس کے اندر یہی فالس ہے تو ہماری پوری دلائل جو ہے وہ گر جائیں گے. اس لیے یہ لسانیاتی فریم ورک کی جو بات میں نے کی ہے اس کو آپ ایسے ہی نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے اور ہم اس کو آج کل کے دور میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شاید اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ علم کلام کی اہمیت کا یہ پہلو ہے کہ وہ مجھے ایک کنسسٹنٹ اور جو ہے وہ بامعنی باربط قضایا پر مبنی ایک لسانیاتی فریم ورک دیتا ہے جس میں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. تو خلاصہ اگر ہم اپنی آج کی بات کا کریں تو علامہ عز الدین ایجی نے فرمایا کہ علم کلام کی اہمیت کے یہ 5 پہلو ہیں. پہلی چیز یہ کہ علم کلام کے ذریعے سے میں نری تقلید سے اوپر اٹھ کر علمی دلائل کے ذریعے سے اسلامی عقائد کا ادراک کرتا ہوں. پھر جو لوگ راہ حق کے متلاشی ہوں ہم دلائل کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور دلائل کے ذریعے درست عقائد کا دفاع کرتے ہیں اس علم کو سیکھنے کے بعد. اسی طریقے سے اصول دین جو ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ علم تمام علوم کی تشکیل کے لیے جو اصول چاہیے، فرسٹ پرنسپلز چاہیے، یہ علم ہمیں وہ فرسٹ پرنسپل فراہم کرتا ہے. اور 5ویں بات یہ کہ انسانی فعل کے لیے جس اصلاح نیت کی ضرورت ہے کہ میں سب کام اپنے رب کے لیے کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کروں، یہ اصلاح نیت علم کلام سے حاصل ہوتی ہے. تو ان تمام باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم کلام ایک بہت اہم علم ہے اور علماء اسلام ہمیشہ اس کو اس پازیٹیو ڈائریکشن سے ہی دیکھتے آئے ہیں. یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم.